الصبح بدا من ایک ڈاکوؤں کا گروہ ایک جگہ ڈکیتی کرنے پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے، ایک سوکھا تھا، دوسرا پھلدار تھا۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑتی ہے، خشک درخت پر جاتی ہے، واپس پھلدار درخت پر جاتی ہے، پھر خشک درخت پر جاتی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ چکر لگائے جا رہی ہے، یقیناً کوئی ماجرا تو ہوگا۔ تو اس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ چڑیا پھلدار درخت سے کھجور لیتی ہے، تو کھجور خشک درخت پر جا کر وہاں ایک اندھا سانپ ہے جو کہ منہ کھولے بیٹھا ہے، اس کے منہ میں ڈالتی ہے۔ وہ چڑیا جا کے اس کے منہ میں کھجور ڈال کے آئی، پھر دوبارہ جاتی ہے، کھجور لے کر آتی ہے اور اس اندھے سانپ کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ جب ڈاکوؤں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ اے اللہ، یہ سانپ وہ جانور ہے جسے مارنے کا حکم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، مگر تو نے جب اس کی آنکھیں لی تو اس کے رزق کا انتظام کر دیا اور ایک چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جا کر اس کو کھانا پہنچائے۔ تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تیرے بندوں کو لوٹ رہا ہوں، اے اللہ میری توبہ قبول فرما کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ اے فلاں، میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ڈاکو نے کہا یا اللہ میں نے توبہ کی۔ پھر غیب سے آواز آئی ہم نے تیری توبہ قبول کر لی۔ اب جب اس نے توبہ کی تو اس کے سارے ساتھی سن رہے تھے۔ سردار آپ نے توبہ کی ہے تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ ڈکیت نے کہا کہ ہم چوری کر رہے ہیں، جب اللہ اس اندھے سانپ کو روزی دے رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم کیوں اللہ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے؟ سب نے توبہ کی، اور جب انہوں نے توبہ کر لی پھر انہوں نے سوچا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ حج کو چلتے ہیں۔ سارے ڈاکوؤں کا قافلہ حج کی طرف گیا۔ جب مکہ پاک کے قریب پہنچا تو وہاں ایک نابینا بڑھیا تھی، وہ ہر قافلے والے سے ڈاکوؤں کے سردار کا نام لے کر پوچھتی تھی کہ وہ بندہ آیا۔ جب اس بندے تک پہنچی تو اس نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ تو اس بڑھیا نے کپڑے دے کر کہا کہ یہ تمہارے لیے ہیں۔ ڈاکو نے کہا یہ کپڑے آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ تو اس نے کہا میرا ایک بیٹا تھا جو بہت ہی نیک اور بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا، کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا، یہ اس کے کپڑے ہیں۔ 3 دن سے مسلسل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس نام کا بندہ آئے گا، اس کو یہ کپڑے دے دینا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ میرا رب جب توبہ قبول کرتا ہے تو مرتبے کیسے بڑھا دیتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ جب بندے سے دوستی کر لیتا ہے تو اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، بلکہ اللہ راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ نے جیسے اس ڈاکو کی توبہ قبول کی، یقیناً کاش حرام کمانے والے، سود کا کام کرنے والے، رشوت لینے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، چوری کرنے والے یہ سوچیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، ملاوٹ کیوں کر رہے ہیں، اللہ پر توکل کیوں نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں ہے۔ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے نہیں مل سکتا، چاہے وہ 2 ہتھیلیوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔